السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے ساتھیوں، فن صرف کی ایک بہت ہی عمدہ اور مشہور کتاب بنام پنج گنج کا آج سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم فن صرف کی یہ مشہور کتاب، جس کو عام طور پر میزان الصرف کے بعد مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی خواہش پر میں آج یہ کتاب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیک کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آپ تمامی حضرات اس علم کے ذریعے سے مستفیض ہوں اور اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں۔ اس کتاب کا نام پنج گنج ہے۔ پنج کے معنی ہوتا ہے پانچ، اور گنج کے معنی ہوتا ہے خزانہ، یعنی پانچ خزانہ۔ اس کے زیادہ ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس اتنا ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ عربی زبان، جس میں ہمارا قرآن ہے، جس زبان میں ہماری حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ مشہور و معروف کتابیں بھی عربی زبان میں ہیں، اور پنج گنج جو کہ ایک علم صرف کی ایک مشہور کتاب ہے، یا پھر نحو کی کتابوں کو لے لو یا صرف کی کتابوں کو لے لو، حاصل گفتگو یہ کہ چاہے وہ نحو ہو چاہے وہ صرف ہو، ان کو حاصل صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم عربی زبان کو حاصل کرتے سمے ہم اعرابی غلطی سے محفوظ رہیں، صیغے کی غلطی سے محفوظ رہیں۔ اعرابی غلطی سے تو ہم اس طور پر محفوظ ہوں گے کہ جب ہم نحو کے قواعد اور اس کے قوانین کو پڑھ کر سمجھ کر اور ان کے قاعدہ اور قانون کی رعایت کریں گے، تو ہم عربی زبان میں اعرابی غلطی، یعنی کہ کلمے کے آخر میں جو حرف ہے اس پر ہم زبر پڑھیں گے یا زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، اس سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ کام تو علم نحو کرتا ہے، یعنی علم نحو کو ہم جب پڑھ کر اور سمجھ کر ہم ان کے قواعد کی رعایت کریں گے تو ہم علم صرف کے ذریعے سے ہم اعرابی غلطی سے محفوظ ہوں گے۔ علم نحو کا یہ معاملہ اور علم صرف کا معاملہ یہ ہے، علم صرف یہ کام کرتا ہے کہ علم صرف کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ایک صیغے کو دوسرے صیغے سے کیسے بدلا جاتا ہے، ایک صیغے سے دوسرے صیغے کو کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہ صیغہ کون سا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم علم صرف سے سیکھتے ہیں۔ تو الفاظ کی بناوٹ اور الفاظ کے جو ہے پہچان جو ہے ہمیں علم صرف سے ہوتا ہے، اور زبر زیر پیش یا اس کے علاوہ اور جو اعراب ہوتے ہیں ان کی پہچان ہمیں علم نحو سے ہوتی ہے۔ آئیے اب دیر نہ کرتے ہوئے میں اس کتاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے کتاب کے اندر بسم اللہ شریف کو ذکر فرمایا، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو عموماً تمام مصنفین کی کتابوں میں سب سے پہلے یہی طرز اور طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ تاکہ قرآن پاک کی اتباع ہو جائے اور حدیث پاک پر عمل بھی ہو جائے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی سب سے پہلے بسم اللہ سے ہوا ہے، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے ہوا ہے، تو اس طور پر قرآن پاک کی اتباع بھی ہو رہی ہے، اس سے قرآن پاک کی پیروی بھی ہو رہی ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر وہ معزز اور مکرم کام جو بغیر خدا کے نام کے بغیر ذکر کیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بسم اللہ یعنی تسمیہ اور حمد باری تعالیٰ سے کتاب کا آغاز اس لیے کیا تاکہ قرآن پاک پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان والا۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مؤتلفۃ من لغات مختلفۃ لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات فی مجاری الامور والعادات۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، علی اس بات پر کہ ما خلق الانسان، اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، علی اس بات پر کہ ما خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ وانطق له اللسان بکلمات مؤتلفۃ من لغات مختلفۃ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے اس بات پر کہ اس نے انسان کے زبان کو ایسے کلمات کے ذریعے سے قوت گویائی عطا فرمائی، ایسے کلمات کے ذریعے سے جو کلمات مختلف زبانوں سے مرکب ہیں۔ وانطق له، اور اللہ نے اس انسان کو وانطق له اللسان، اور اس انسان کے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، بکلمات، ایسے کلمات کے ذریعے سے مؤتلفۃ من لغات مختلفۃ، مؤتلفۃ معنی ہوتا ہے جو مرکب ہیں، من لغات مختلفۃ، مختلف زبانوں سے۔ تو ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، علی اس بات پر کہ ما خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، وانطق له اللسان، اور اس نے اس انسان کے زبان کو بکلمات، ایسے کلمات کے ذریعے سے قوت گویائی عطا فرمائی، ایسے کلمات کے ذریعے سے جو کلمات مؤتلفۃ، مرکب ہے، من لغات مختلفۃ، مرکب جو ہے مختلف زبانوں سے۔ کیوں کہ لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات فی مجاری الامور والعادات، تاکہ عادتوں، آخر سے ترجمہ دیکھیے، تاکہ عادتوں اور امور کے جاری کرنے میں ان ضرورتوں کو تعبیر کر سکے جو کہ سینوں کے اندر موجود ہیں، لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات، تاکہ ان ضرورتوں کو جو سینوں میں محفوظ ہیں، عادات اور امور کے جاری کرنے میں اس کو تعبیر کر سکے، تاکہ ان امور اور عادتوں کو جاری کرنے میں جو سینوں کے اندر میں ضرورتیں موجود ہیں اس کی تعبیر کر سکے۔ والصلاة علی رسولہ محمد سید البشر المخصوص بطیب النشر، اور درود نازل ہو علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سید البشر، جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، المخصوص بطیب النشر، جو پھیلے ہوئے خوشبو کے ساتھ خاص ہیں، مخصوص ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار خطبے کا ترجمہ اور دیکھ لیجئے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس بات پر کہ جس نے تمام انسان کو پیدا فرمایا، اور اس بات پر کہ اس نے انسان کے زبان کو مختلف زبانوں سے مرکب کلمات کے ذریعے سے قوت گویائی عطا فرمائی، تاکہ وہ سینوں کے اندر موجود ضرورتوں کو عادت اور امور کے جگہوں میں جاری کر سکیں۔ اور درود و سلام ہو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ تمام انسانوں کے سردار ہیں اور جن کے ساتھ پھیلی ہوئی خوشبو خاص ہے۔ وعلی آلہ و اصحابہ دعاۃ الانام و ہداۃ الاسلام، اور درود نازل ہو آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، جو کہ مخلوق کو دعوت دینے والے اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، جو مخلوق کو دعوت دینے والے، انام مانے مخلوق، دعاۃ الانام جو مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں اور اسلام کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خطبہ ہوا اور تسمیہ سے کتاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آگے کتاب وہ شروع کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بدع یہ علم کے معنی میں ہے، یعنی جسے عربی میں کہ کوئی خاص بات یا کوئی اہم نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے، یا کتاب کا آغاز ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہمارے لیے اہم اور ضروری ہوتا ہے، تو اس کو جس طریقے سے عربی میں علم کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں، ایسے فارسی میں بدع کے ذریعے سے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ کرے بدع کی ای کتابی است مبوب و مفصل، بدع کی ای کتابی است مبوب و مفصل، جان لو کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب ہے مبوب اور و مفصل، باب باب کی ہوئی اور فصل فصل کی ہوئی، یہ کتاب ہے باب کی ہوئی اور فصل فصل کی ہوئی، یعنی اس کتاب کے اندر جو بھی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے باب کو ذکر کیا گیا ہے، ان بابوں کے نیچے فصلوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ان تمام گھیرا بندیوں میں جن میں مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کتاب ہوتا ہے۔ کتاب کے تحت باب آتے ہیں اور باب کے تحت فصل آتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جان لو کہ ای کتابی است، یہ کتاب ہے مبوب و مفصل، باب کی ہوئی اور فصل فصل کی ہوئی، کس چیز میں؟ کرے در تصریف سخن عربی زبان کے گردان میں، عرب کے زبان کے گردان میں، یعنی عربی زبان کے گردان میں، کہ جملہ وے پنج باب است، جملہ کے معنی مجموعہ بھی کہہ سکتے ہو، کہ جملہ وے کہ جس کا مجموعہ پنج باب است، 5 باب ہے، کہ جملہ وے معنی اس کا یا جس کا، جملہ معنی مجموعہ، جملہ وے کہ جس کا مجموعہ 5 باب است، 5 باب ہے، یعنی یہ پوری کتاب باب اور فصل فصل کی ہوئی ہے، اور عرب کے زبان کے گردان میں، اور ان پوری کتابوں کا جو مجموعہ ہے وہ 5 بابوں میں ہے۔ وہ کرے وہ مضمون ہر باب مشتمل بر 5 فصل است، اور ہر باب کا مضمون، وہ مضمون ہر باب اور ہر باب کا مضمون مشتمل یا مشتمل بر 5 فصل است، ہر باب کا مضمون 5 فصل پر مشتمل ہے، یعنی ہر باب کے تحت 5 فصلیں ہیں اور 5 فصلوں پر وہ مشتمل ہے، وہ مضمون ہر باب اور ہر باب کا مضمون جو ہے مشتمل بر 5 فصل پر مشتمل ہے۔ وہ نام ہوئے پنج گنج است، اور اس کا نام کیا ہے؟ پنج گنج ہے، یعنی یہ جو سب ہے نا 5 فصلوں پر، ہر باب کا مضمون 5 فصلوں پر مشتمل ہے، تو یہ اس بنیاد پر اس کتاب کا نام پنج گنج ہے۔ باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسما، پہلا باب اسماء اور افعال کے گردان کے جاری کرنے کے پہچاننے کے بیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا باب اسماء اور افعال کے جاری کرنے کے پہچان کے بیان میں ہے۔ و در وے پنج فصل است، اور اس میں بھی 5 فصل ہیں۔ پہلا باب اسماء اور افعال کے گردان کو جاری کرنے کے بیان میں ہے، یہ بھی کہہ لو، یا یہ کہہ لو کہ پہلا باب اسماء اور افعال کے گردان کو جاری کرنے کے پہچان کے بیان میں ہے، پہلے باب میں، یعنی اسماء اور افعال کے جو گردان ہیں، افعال کے گردان یعنی فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے، نفی، نہیں، نفی، تاکید، بلند وغیرہ اور امر وغیرہ، اور اسماء یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کے گردان، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ در وے 5 فصل است، اور اس میں بھی 5 فصل ہے۔ فصل اول در ذکر ماضی، پہلی فصل میں ماضی کا ذکر ہے۔ فصل دوم در ذکر مستقبل، اور دوسری فصل میں مستقبل کا ذکر ہے۔ وہ فصل سوم در ذکر
अमर व नहीं, और तीसरी फसल में अमर और नहीं का ज़िक्र है। फसल चहारुम दर ज़िक्र इसमें फ़ाइल व इसमें फ़ूल, और चौथी फसल में इसमें फ़ाइल और इसमें फ़ूल का बयान है, ज़िक्र है। फसल पंजुम दर शनाख्तन ख़ासियत बाबहा व आँचे बिदा ताल्लुक़ दारद, और पाँचवीं फसल में, और पाँचवीं फसल ख़ासियत बाबों की ख़ासियतों के पहचानने के बयान में है, और जो कुछ उन बाबों से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बयान में है। करें चू मज़मून ई बाब, जब इस बाब का मज़मून दर फ़ातिहतुल मसादिर मुक़द्दम शुदा अस्त, कि जब इस बाब का मज़मून करें चूँ, जब मज़मून ई बाब, इस बाब का मज़मून दर फ़ातिहतुल मसादिर में मुक़द्दम शुदा गुज़र चुका है, दरी महल्ले फ़िरो गुज़ाश्ता शुद, दरी महल्ले तो इसी जगह पर हम फिर फ़िरो गुज़ाश्ता शुद, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ता किताब दराज ना गर्दत, ताकि ये किताब लंबी ना होने पाए। फ़ातिहतुल मसादिर मुसन्निफ़ की कोई किताब है, तो वो कह रहे हैं कि इस बाब का मज़मून हमने फ़ातिहतुल मसादिर में ज़िक्र कर दिया है, तो अब हम चूँकि वहाँ ज़िक्र कर चुके हैं तो अब यहाँ पर हम उसको ज़िक्र नहीं करेंगे, वरना वहाँ भी ज़िक्र करें और यहाँ भी ज़िक्र करेंगे तो किताब ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। पाँचवीं फसल में क्या है, ख़ासियत बाबों के ख़ासियत और जो कुछ उससे ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ वो है। और जब इस बाब का मज़मून, ठीक है, फ़ातिहतुल मसादिर में मुक़द्दम शुदा गुज़र चुका है, मुक़द्दम शुदास्त तो गुज़र चुका है, दरी महल फ़िरो गुज़ाश्ता शुद, तो इस जगह में हम इनको छोड़ दे रहे हैं, ताकि किताब दराज ना गर्दत, ताकि ये किताब लंबी ना होने पाए। चलिए बस आज के लिए यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला जो है फिर हम एक नई वीडियो के साथ कल पंजगंज का एक दूसरा सबक लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।